بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے جو دو ویڈیوز ہیں وہ اسپیسیفکلی ویمن کے لیے، جو عورتیں ہیں جو کہ مائیں ہیں، جو کہ بیویاں ہیں، ان کی طرف ٹارگیٹڈ ہیں، اور ان کی کوئی میری اپنی آبزرویشنس تھی ان کے بارے میں جو کہ کافی کنسرننگ تھی، اینڈ آئی تھنک دے آر ویری پرٹیکولر ٹو آور کلچر۔ پاکستانی کلچر جو ہے، پاکستانی سوسائٹی جو ہے، اس میں یہ بہت زیادہ کامنلی فاؤنڈ پرابلمس ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ ایسے جنریشنز تک جاتے ہیں جو کہ مائیں اگر جان لیں، اور یہی مقصد ہے اس ویڈیو کے کہ وہ جان لیں، کیونکہ اگر وہ نہ جانیں تو اس کے اثرات اتنی دیر تک رہتے ہیں کہ ہم اپنی صرف زندگی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کو بھی ہم ایکنالج کر لیں، اس کو ریکگنائز کر لیں، اور ابھی سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو کافی زیادہ جو نقصانات ہیں جو آگے جا کے ہمیں بیئر کرنے پڑیں گے، اور ایز اے سوسائٹی ہول جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ایشوز ہمارے ارد گرد، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فیملی میں بہت زیادہ پرابلمس رائز جو کرتی ہیں وہ بیڈ پیرنٹنگ، بیڈ چائلڈہڈ سے کرتی ہیں، تو وہ پرابلمس کافی حد تک منیمائز ہو جائیں گی اف وی کریکٹ آور سیلوز ٹوڈے۔ پہلا جو ایشو ہے وہ بیشک کہ ایک ریلیجس اسپیکٹ سے دیکھا جائے یا ایک سوشل اسپیکٹ سے دیکھا جائے، دونوں لحاظ سے، دونوں پرسپیکٹیو سے یہ کافی ورثم ہے، اور وہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ہیو نوٹسڈ مائی سیلف پرسنلی observed اینڈ آئی ہیو ہرڈ سو مینی اسٹوریز، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ایک کامن ہیپننگ ہے کہ جب میں یہ نریٹ کروں گی تو آپ کسی نہ کسی کو ضرور جانتے ہوں گے جو اس ڈیفینیشن پہ اور اس نریشن پہ اترتا ہوئے گا۔ وہ کیا ہے کہ جیسے ہی آدمی گھروں سے باہر جاتے ہیں اپنے جاب کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو عورتیں اپنا رویہ بچوں کی طرف اتنا میسیولی تبدیل کر لیتی ہیں that they become a completely different person. They become a completely different human being, a completely different mother figure. They become somebody with very different values. اور وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ ٹوک نہیں رہی ہوتی، ان چیزوں پہ روک نہیں رہی ہوتی جو کہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ میں اسی طریقے سے ایک کسی خاتون کو جانتی ہوں جو بڑی کنسرنڈ میرے پاس اپنی بیٹی، ان کی ٹین ایج بیٹی ہے، اور اس کا کنسرن لے کر آئیں کہ وہ حجاب کے حوالے سے بہت زیادہ ہیزیٹنٹ ہے اور وہ حجاب نہیں لینا چاہتی۔ اسی انٹریکشن میں نے نوٹس کیا کہ جب اس کے فادر آگے پیچھے نہیں تھے تو بچی کے سر پہ حجاب نہیں تھا، بلکہ بچی اپنے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بچی اپنے بالوں کو کبھی کھولتی، کبھی جیسے فلپ کرتی ہیں، اور جیسے ہوا جب پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو شو آف کر رہی ہوتی ہیں، وہ کر رہی تھیں۔ اور جیسے ہی جو ہسبینڈ تھے، مطلب کہ جو فادر آف دا چائلڈ تھے، وہ انٹر ہوئے ہمارے روم میں، ایک دم سے بچی نے اپنا سر پہ دوپٹہ لے لیا اور سنبھل کے بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہ اتنا ایک کنسرننگ سچویشن تھی اور ایک اتنا کنسرننگ ایک آبزرویشن تھی کہ اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے اگر یہ بات ابھی سب کے سامنے کی تو شاید بلو آف ہو جائیں گے، یا جو ہسبینڈ ہیں وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جائیں گے، اور شاید مجھے اس کو جس طریقے سے میں میری بات چل رہی تھی مدر سے، ان سے ہی بات کرنی چاہیے، لیکن میں اس پہ سوچتی ضرور رہی کہ یہ اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے، اور یہ بچی جو ہے اس کو کیسے ریڈ کر رہی ہوگی۔ ایز سون ایز دا فادر لیفٹ اگین، میں نے ان خاتون سے یہ بات کی، میں نے کہا آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اس بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا آپ کی موجودگی میں، اور جیسے ہی، اور یہی کنسرن ہے آپ کا، اور جیسے ہی اس کے فادر آئے تو خوف میں اس نے دوپٹہ لے لیا۔ تو آگے سے انہوں نے کہا جی بس یہی ہے پریشانی میری۔ اب میرا سوال یہ اٹھتا ہے، اب خوف سے ایک لینا تو الگ بات ہے، غلط بات ہے، اور اس کو میں بالکل بھی کسی بھی طریقے سے سپورٹ نہیں کرتی، لیکن میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ماؤں کے پاس، ماؤں کے ارد گرد بچے اتنا کیوں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ٹو ڈو ایوری تھنگ رانگ، جو کہ وہ اپنے فادرز کے سامنے نہیں کریں گے یا کسی اور اتھارٹی فگر کے سامنے نہیں کریں گے۔ خوف ہے، رسپیکٹ ہے، یا ماں کی لینینسی ہے، یا ان کو پتہ ہے کہ ماں نے تھوڑی دیر کہنا ہے بیٹا پہن لو، بیٹا پہن لو، بیٹا ایسے نہ کرو، بیٹا ویسے نہ کرو، اور کچھ دیر بعد خاموش ہو جانا ہے۔ ماں کی جو کنوکشن اور ڈیڈیکیشن ہے ٹورڈز دی کنسرن، وہ اس انٹینسٹی کا نہیں ہے جتنا کہ باپ کی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا، ایسے بے شمار ایگزامپلس ہیں کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کے سامنے
ہسبینڈ کی موجودگی میں اور ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایکٹ کرتی ہیں، اور اس کا نقصان اتنا زیادہ بچے کی تربیت پہ ہوتا ہے. بچے کی نہ صرف تربیت پہ، بچہ جو اس سے سیکھتا ہے اپنی پرسنالٹی کا حصہ بناتا ہے، رشتوں کے بارے میں سمجھتا ہے، بعد میں ریلیشن شپ اور میرج کے بارے میں سمجھتا ہے، اور آپ کا ابھی کرنٹ سچویشن میں جو آپس میں ریلیشن شپ ہے اس پہ کیا اثرات ہیں. دے آر اے نیور اینڈنگ لسٹ. ہمیں دینی حوالے سے اگر میں بتاؤں، کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک سوشل اس کا ایک نقصان ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، فیملیز کو کس طریقے سے یہ تباہ و برباد کرے گا. انسانیت میں جو ایک اس کی وجہ سے ایک نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا، کیونکہ لوگوں کے سامنے جب ہم اپنے لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیں تو ویری سمپلی پٹ دس از کالڈ ہپوکریسی. اور وہ جو ہپوکریسی ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کوئی نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتی ہے، کوئی ایول چھوڑتی ہے، اور وہ سوشل کولیپس میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اچھا، دوسری اینڈ پہ اگر دیکھا جائے کہ عورت کی ذمہ داری کیا کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ریلیجس ایسپیکٹ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں پرسپیکٹیو ہے، اگر اس میں ہم دیکھیں گے اتنا زیادہ یہ غلط بات کیوں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ جب آدمی نہ ہو گھر پہ تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی پراپرٹی کا، اس کے مال کا خیال کرے، حفاظت کرے. اچھا، اب اس میں ہم سوچتے ہیں کہ صرف اس کی چیزیں ہیں، کسی کو پکڑا تو نہیں دی، کسی کو پوچھ پکے دے تو نہیں دی. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، آئی مائٹ بی ویری رانگ ان دس، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک اور ورڈ ہے جو کہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے یونیورسٹی میں آئی کیم اکراس دس ورڈ، اور اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی. کسی کی سوچ، کسی کا بلیف، کسی کا ویلیو، کسی کا کیا پرسپیکٹیو ہے، میرے حساب سے اس کی بھی حفاظت کرنا ایک عورت کی ذمہ داری ہے. اگر عورت آدمی کے سامنے کوئی اور ویلیوز لے کے جاتی ہے اور آدمی جیسے ہی چلا جاتا ہے وہ ویلیوز بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، عورت پیچھے سے وہ پروٹیکٹ نہیں کرتی، بچوں کی تربیت اس طریقے سے نہیں کرتی جیسے آدمی چاہتا ہے. آدمی ذمہ داری دے کر گیا ہے، آدمی اس کو ٹرسٹ کرتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی میرے بچوں کے ساتھ یہ کرے گی، اس طریقے سے کرے گی، اور ان چیزوں پہ منع کرے گی جیسے میں کرتا ہوں، تو یہ میری ڈیپٹی ہے ان اے وے. وین آئی ایم ناٹ اراؤنڈ شی از ڈوئنگ ایوری تھنگ دیٹ آئی ول. میں جو ہوتا اگر تو میں وہ کر رہا ہوتا، لیکن میں کیونکہ نہیں ہوں تو میں اس کو ذمہ داری چھوڑ دے کے جا رہا ہوں. لیکن اگر وہ نہ کرے تو یہ اس کے جو اس پہ فرض ہے ذمہ داری، جو اس پہ رول فرض ہے، جو اس کا رول ہے باقاعدہ ایز اے وائف اینڈ اے مدر، اس پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ جاتا ہے، اور اس کے خلاف جانا ہے. اور میرے حساب سے یہ بہت بڑا ایک سوشل اور ریلیشن شپ کرائم ہے جو کہ عورتیں کمٹ کر رہی ہوتی ہیں انجان میں. اور ان کی کیا موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہائے بچوں کو بار بار ہم کیا روکیں، بچوں کو ہم بار بار کیوں تنگ کریں، چھوڑو کچھ نہیں ہوتا. یا ان کی ود آل ڈیو رسپیکٹ، میں ایک عورت خود ہوں، میں ایک ماں بھی ہوں، لیکن میں اگر بڑے سچ طریقے سے یہ بات کروں، اور شاید کڑوا لگے یہ کافی لوگوں کو، لیکن ود آل ڈیو رسپیکٹ، یا عورتوں کی لیزینس ہے، یا وہ سست ہیں اس معاملے میں کہ وہ کیونکہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف انرجی، یا ان کے بلیفس فرق ہیں اور وہ ہسبینڈ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی ہیں بیکاز obviously that will leave a very bad impact on the relationship. تو انہوں نے کبھی یہ سچ بتایا ہی نہیں کہ جی میں اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتی، میں نہیں چاہتی میری بچی روڈ بٹا لے، میرے حساب سے اتنے زیادہ ضروری یہ نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ آرگیومنٹ آل ٹوگیدر. آئی ایم سیئنگ جو بھی آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بچوں کو آج باہر نہ جانے دینا، بچوں کو مٹی کے ساتھ نہ کھیلنے دینا، بچوں کو گرمی میں نہ جانے دینا، دھوپ ہے بہت زیادہ، گرمی میں بیمار ہو جائیں گے، واٹ ایور، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یا تو آپ کا بلیف بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے اس کے بارے میں، یا لائک آئی سیڈ آپ کی لیزینس ہے، آپ تھک گئے بچوں کو ڈانٹ ڈھونڈ کے یا روک کے، بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، یا آپ بچوں کے ساتھ ایک فرق اپنا رول رکھنا چاہتے ہیں اور بچوں کو آپ ڈانٹنا ہی، ہائے بیچارہ، ایک وہ جو اتنی زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں پیسیو پیرنٹنگ، آپ ایک پیسیو پیرنٹ ہیں، آپ کو خوف ہے اس چیز کا کہ بچے آپ سے دور ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. آپ وہ پیار اس طریقے سے لینا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں سے جو کہ غلط طریقہ ہے، جو کہ کہیں سے بھی آپ کو وہ پیار دے گا نہیں جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو مل جائے گا ان کو ہر چیز کی اجازت دے کے. صرف آپ کو جو ایک چیز ملے گی نا، آپ لیک آف رسپیکٹ ملے گی، انہوں نے آپ کی عزت بالکل نہیں کرنی. تو میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جس کی بیسس پہ ہارمنی نہیں ہے فیملیز میں،
ریلیشن شپس میں ہارمنی نہیں ہے, کپلس میں ہارمنی نہیں ہے. اینڈ واٹ ہیپنز از بچے آر سو اسمارٹ, دے آر سو اسمارٹ, وہ اتنے مینیپولیٹو ہیں کہ انہوں نے یہ ریڈ کر لینا ہے کہ اچھا جب ماما ہوتی ہیں تو ماما ایسے کہتی ہیں, اور جب بابا نہ ہو تو ماما پھر ایسے کہتی ہیں. تو بچوں نے کیا یہ سیکھنا ہے اس میں سے, مینیپولیشن کیسے کرتے ہیں, ہپوکریسی کیسے کرتے ہیں, جھوٹ کیسے بولتے ہیں, ڈپلومیسی کیسے کھیلتے ہیں, رشتوں میں کس طریقے سے فرق لوگوں سے فرق طریقے سے فرق موقعوں پہ بات کی جاتی ہے, آدھے جھوٹ بول کے آدھے سچ بتانا کس طریقے سے کیا جاتا ہے, کس طریقے سے اپنی آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی کمفرٹ اور کنوینئنس کے لیے آپ مورلز کو یا صحیح بات کو سیکریفائس کرتے ہیں. یہ ساری غلط عادتیں جو ہیں بچوں کے اندر آئیں گی, اینڈ انفارچونیٹلی یہ ان ماؤں کی وجہ سے آئیں گی جو کہ یہ جانتی نہیں ہیں, صرف اس ایک حرکت کی وجہ سے, صرف ایک عادت کی وجہ سے کہ ان میں جو تبدیلی آ جاتی ہے ہسبینڈس کے آنے اور نہ آنے کے موقعوں پہ, وہ بچے جو ہیں وہ ریڈ کر رہے ہیں اور بچے جو ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں اور بچے ویسے بن رہے ہیں. میرے آپ بہت زیادہ میری ریکویسٹ ہے, اگر فار واٹ ایور ریزن آپ کے اندر یہ عادت ہے, دیکھیں اس کی بھی پیچھے وجوہات ہو سکتی ہیں. شاید آپ نے کبھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے ویلیوز کے بلیفس کے بارے میں بات ہی نہیں کی, آپ لوگوں کی سوچیں ہی فرق ہیں, آپ لوگوں کی زندگی کے بارے میں پرسپیکٹیو ہی فرق ہے. آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ لوگ بچوں کو کس طریقے سے ریس کرنا چاہتے ہیں, کون سی چیزیں آپ چاہتے ہیں بچوں کے اندر آئیں اور کون سی نہ آئیں. تو آپ کو لگتا ہے آپ کے ہسبینڈ آپ پہ تھوپتے ہیں, اور جیسے ہی وہ ہسبینڈ چلے جاتے ہیں تو آپ کو فریڈم ملتی ہے کہ اچھا اب تو میں اپنی مرضی کروں نا, اب تو دیکھنا یہ بچے جو ہیں میری طرح ہی بنے گئے ہیں تو میرے بچے, جس طریقے سے مائیں اکثر کا سوچتی ہیں, جبکہ یہ تو دونوں کے بچے. لیکن اگر یہ بات ہے, اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ ہسبینڈس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں چیز کے بارے میں. یہی تو چیزیں ہیں جن پہ ڈسکس کرنا تھا, یہی تو باتیں ہیں جو کرنے کی ضرورت تھی. یہ نہیں کہ پھپھو نے کیا کہا, خالہ نے کیا کہا, دادی نے کیا کہا, یہ جو گوسپنگ تھی دس از ناٹ امپورٹنٹ ایٹ آل. جو بات کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ بچوں میں کیا چیزیں آنی چاہیے, کیا نہیں آنی چاہیے, کون سی چیزیں میرے میں یا تمہارے اندر ہیں جو ہم نہیں چاہیں کہ بچوں کے اندر آئیں, کون سی چیزیں میرے اندر یا تمہارے اندر ہیں جو ہم چاہیں گے کہ بچوں کے اندر آئیں, کون سی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں بچوں کے اندر معاشرے کی طرف سے آئیں یا نہ آئیں, یا کون سی عادتیں اب ان میں ڈالنے کی ضرورت ہے. ایج تبدیل ہو رہی ہے, بچہ بڑا ہو رہا ہے, اب کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوالات پوچھنے والے ہیں ایک دوسرے سے, یہ باتیں کرنے والی ہیں ایک دوسرے سے. تو ایک تو ریکویسٹ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ فریڈم ڈھونڈتی ہیں اس ٹائم پہ یا آپ کی پرسپیکٹیو فرق ہے, پلیز آرام سے طریقے سے, عورتوں کو بڑے طریقے آتے ہیں بات کرنے کے, طریقے سے بات کریں ان سے اور آپ سیم پیج پہ ہو جائیں. دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اندر کوئی خوف ہے کہ اگر میں نے بچہ جو ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا یا بچہ میرے سے دور ہو جائے گا, تو بچے سے پیار کرنے کے بے شمار اور طریقے, بچے کو پیار دکھانے کے بے شمار اور طریقے. ان کو ہر چیز کی اجازت نہ دیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کو پیار دیں وہ والا جو وہ چاہتے ہیں, جو ان کو جس کی ضرورت ہے. ہر غلط کام کر کے ان کو کیا ملے گا آخرکار, نقصان. اور نقصان کا وہ جب وہ بڑے ہوں گے, جب ان کو سمجھ آئے گی, انہوں نے آپ کو قصوروار ٹھہرانا ہے اس چیز کا. انہوں نے کہنا ہے ماں نے مجھے نہیں سمجھایا تھا, ماں نے مجھے ایسے بنا دیا, ماں بھی ایسی تھی اب میں بھی ایسے ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں. تو آپ کو اس ٹائم پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پیار کریں, آپ یو فیل بیڈ فار دیم, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ان پہ اتنی سختی نہ کریں, ہے بچے ہیں آخرکار. تو وٹ یو شوڈ ڈو کہ بھائی باپ بہت زیادہ سخت ہے, باپ بہت سختی کرتا ہے, مجھے اس کو بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے. آپ کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صحیح بات پہ صحیح بات ہی ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہوتی. رویہ بدل سکتا ہے, طریقہ بدل سکتا ہے, اور بے شمار چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ پینٹنگ کر لیں, آپ ان کے ساتھ اسٹوری بکس پڑھنا شروع کر دیں, آپ ان کے ساتھ گیمس کھیلنا شروع کر دیں, بیکنگ کرنا شروع کر دیں, ایکٹیویٹیز کریں, آپ ان سے باتیں کریں. لیکن جہاں غلط ہے آپ اس پہ اسٹینڈ لیں کہ بیٹا یہ تو غلط ہے نا, اس پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھتا, اس کو آپ پڑھے رکھیں. یہ نہیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ دس. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی چیز سمجھاؤں کہ کیوں غلط ہے, لیٹس ہیو دیٹ ڈسکشن. وہ ڈسکشن کریں بچوں کے ساتھ, ان کو سمجھائیں کہ بابا کیوں کہتے ہیں. بچوں کے اندر یہ ذہن میں بات نہیں بیٹھنی چاہیے کہ بابا بہت سخت ہیں, اور سخت اس طریقے سے نہیں کہ صحیح بات پہ سخت ہیں, سخت کے غلط بات پہ سخت ہیں. بابا تو دیکھیں ایسے کرتے ہیں, شکر ہے آپ ہماری بات مان لیتی ہیں, شکر ہے آپ ایسے نہیں کرتے. بچوں کے اندر یہ بات نہ بیٹھے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اگر میں بہت آنیسٹلی آپ لوگوں کو کہوں, اگر بچوں کے اندر یہ بات بیٹھ رہی ہے نا, اس کا مطلب یہ آپ کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے. نہیں تو یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے نو بیٹا, بابا بات
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. غلط بات ہے، غلط بات ماما بھی وہی کہیں گی، بابا بھی وہی کہیں گے. ہاں طریقہ فرق ہو سکتا ہے، بابا جو ہے ان کے پاس ٹائم کم ہو سکتا ہے، اس وقت آپ کو صرف نو کر دیں. ماما کے پاس ٹائم زیادہ ہے، ماما آپ کو ایکسپلین کر دیں گی. ماما کے پاس ٹائم زیادہ ہے، ماما آپ کے ساتھ کھیل کے بتا دیتی ہیں آپ کو. لیکن بات وہی ہے بیٹا، صحیح غلط وہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہوئے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس پہ میں چاہ رہی تھی آپ لوگوں تک میں پہنچا سکوں، اور آپ لوگوں کو اگر کہ آپ لوگوں کی یہ عادت ہے یا آپ لوگ آگے پیچھے کسی کو جانتے ہیں جن کے گھروں میں یہ ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے کہ جیسے ہی باپ آتا ہے تو سارے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی باپ چلا جاتا ہے تو سارے جو ہیں اپنے ہی کاموں پہ واپس چلے جاتے ہیں. what they are doing is they are making nobody a fool bigger than themselves. وہ اپنے باپ کو ایک فول نہیں بنا رہے، وہ اصل میں اپنے آپ کو ایک فول بنا رہے ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنا ہی نقصان سب سے زیادہ کر رہے ہیں. باپ کو تو بیچارے کو جتنا پتا ہے وہ اس پہ ہی کچھ کر سکے گا نا. لیکن آپ جو ہیں جن کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی، یہ ہپوکریسی شو کر رہا ہے، یا یہ دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو کہ آپ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی دے رہے ہیں، اسپیشلی بچوں کے باپ کو دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا ہے بعد میں جا کے. اور جب یہ عادت آ جاتی ہے نا تو یہ نکلتی نہیں ہے. پھر ایسے لوگ بن جاتے ہیں جو کہ ہمیشہ زندگی بھر دوسروں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اور ان کے ریلیشن شپس کبھی اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ ٹرسٹ از دا مین اسٹیپ، ٹرسٹ از دا بگیسٹ بلاک جس پہ ریلیشن شپس بیسڈ کرتے ہیں. اینڈ دس شوز کہ ٹرسٹ نہیں ہے، دس شوز دیٹ. تو اگر آپ اپنے بچوں سے ٹرسٹ چھین لیں گے تو آپ نے بچوں سے سارے رشتے چھین لیے، تو پھر آپ کو کیا ملا؟ نہ آپ کو کچھ ملے گا، نہ ان کو ملے گا. اور کبھی آپ وہ ماں نہیں بن سکیں گی جو کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایک سکسیزفل مدر بنیں وتھ سکسیزفل چلڈرن. نہ دنیا، نہ دین، نہ آخرت، کچھ نہیں مل پائے گا، نہ آپ کو نہ ان کو. تو پلیز اپنی آنکھیں کھولیں، اور یہ جو ایک ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی ہے اللہ کی طرف سے ٹو ٹیک کیئر آف یور چلڈرن اینڈ ٹیک کیئر آف دا پراپرٹی آف یور ہسبینڈس، جب وہ یہاں نہ ہوں، اس میں یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے. تو پلیز اس کے خلاف نہ جائیں. تھینک یو.